پھر اب گناہ کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں ننگا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ ہمارے اوپر موت لے کر آتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر موت کا اور شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور ہم شیطان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ فدیے کا تصور یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اسے چھڑانے کے لیے، اس کو واپس لے کر آنے کے لیے اس کی قیمت کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور جب اس کی قیمت ادا ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آ سکتا ہے، اور قیمت جو ہے وہ خون کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احبار کی کتاب میں اس کے 22ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے مقبول ہونے کے لیے بہنوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، یعنی اس خون کے وسیلے سے خدا کے حضور مقبول ہونے کا ایک عارضی راستہ نظر آتا ہے۔ خون بہائے بغیر انسان خدا کے پاس نہیں جا سکتا، اور پرانے عہد نامے میں خدا نے اس کا ایک عارضی حل بتایا کہ تم خون کو جو بروں کا یا بیلوں کا یا بکروں کا ہوگا اسے چڑھانا، اور اس خون کو بہا کر جو ہے وہ تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ یعنی خون جو ہے وہ گناہوں کے اوپر آ جاتا ہے، اور گناہ خون کے نیچے دب جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور پھر خدا کو نظر نہیں آتے۔ یعنی جب گناہ کا فدیہ دیا جاتا ہے، اور تھوڑی سی کام کرتے ہیں، جب کسی کے گناہ کا فدیہ دیا جاتا ہے تو اس فدیے کے نیچے گناہوں کو چھپایا جاتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں ہم بیلوں اور بکروں کے خون کے نیچے گناہوں کو چھپتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی اعلیٰ شخصیت کے لیے کسی ادنا چیز کی قربانی پوری قربانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک انسان کے لیے ایک بیل کی، ایک برے کی، ایک بچڑے کی، ایک بکرے کی قربانی پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ایک انسان کے لیے انسان کی قربانی ہونا ضرور ہے۔ دوسرا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ خدا یسوع مسیح کا خون ہی کیوں؟ کوئی اور انسان یا کوئی اور فرشتہ اس کے لیے کیوں واجب اور لازم نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے نمبر پر آدمی کے مقابلے میں جانور پلڑے کو برابر نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک پلڑے میں اگر انسان ہو اور دوسرے پلڑے میں جانور ہو، وہ پلڑے کو برابر نہیں کر سکتا۔ انسان جس پلڑے میں ہے وہ پلڑا بھاری رہے گا، اور جانور اس کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور وہ کامل قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر کوئی فرشتہ اس چیز کے لیے قربانی دینا چاہے تو وہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ فرشتوں کی ایک نوع ہے، اور اس نوع کے لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ یعنی فرشتگان نے گناہ کیا۔ ہم کتاب مقدس میں پڑھ سکتے ہیں کہ لوسیفر نے اور اس کے ساتھ 1/3 فرشتوں نے مل کر خدا کی بغاوت کر دی، اس لیے کوئی فرشتہ انسان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ انسان کی قربانی دینے کے لیے قربانی کا جو بندہ ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اور کوئی انسان اس کی قربانی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ کوئی انسان یا کوئی مخلوق بے عیب اور بے گناہ نہیں ہو سکتی۔ نیک کو صرف ایک ہے، وہ خدا کی، اور وہی انسان کی پوری قربانی دے سکتا، اور وہی پوری قربانی دیتا۔ مرکز کی انجیل میں ہم دیکھ سکتے ہیں خدا یسوع مسیح اس بات کو اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ ابن آدم اس لیے آیا کہ اپنی جان دوپہروں کے فدیے میں دے، یعنی بہتوں کے تاوان میں، بہتوں کے رینسم میں دے، اور اس کے لیے وہ اپنی جان دیتا۔ اور آج وہی خوشخبری جو 2000 سال سے سنائی جا رہی ہے، آج بھی وہ خوشخبری تازہ ہے کہ ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کے لیے خدا یسوع مسیح کا خون کافی ہے۔ کیونکہ ہم بچائے ہوئے گناہگار ہیں، ہم بچائے گئے ہیں، تو کتنے بھی ہم ہماری زندگیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم تسلی اور سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارا بنیادی طور پر ہمیں اچھائی کے لیے بنایا گیا، ہمیں گناہ کے لیے نہیں بنایا گیا۔
ہمیں برائی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اس لیے جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے ایسے بہن اور بھائی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اکثر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی یا گناہ ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کریں کہ خداوند اس گناہ کو میری زندگی سے دور کرے۔ ایسے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا چھوٹا یا بڑا گناہ ہو، خداوند کا کلام بیان کرتا ہے تمہارے گناہ اگر حاجت کے روزی ہو تو بھی میں انہیں برف کی مانند دھو کر سفید کر دوں گا۔ اور خداوند یسوع کے لہو سے ہمارے گناہ جو ہے وہ بالکل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم معافی مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارا دل سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ ابھی تک خداوند نے میرے گناہ کو معاف کیا ہے یا نہیں۔ ایسے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ اس کے خون میں اتنی قوت اور قدرت ہے۔ اور اس کے خون میں اتنی قوت اور قدرت کیوں ہے؟ اس کے خون میں اتنی قوت اور قدرت اس لیے ہے کہ وہ ایک بے گناہ کا خون ہے، اور ایسے بے گناہ کا خون جو اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ کون ہے تم سے جو مجھے گناہ کا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، عبرانیوں کے بات کا مصنف اس کے بارے میں واشرات الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ ہمارا ایسا سردار کاہے نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، کیونکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی اس نے گناہ نہ کیا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ یسایہ کی کتاب میں یسایہ بیان کرتا ہے اس کے منہ میں ہرگز شر نہ تھا، اس نے اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے، اپنے چال چلن سے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس لیے اس کا خون ہمارے لیے پیش کی بدستور، وہ اس خون کو ہمارے لیے بہاتا ہے اور اس خون کے وسیلے سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ تلاوت قدس بیان کرتا ہے اور ہم خدا کی حضوری میں اس خون کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر یسوع کا خون ہم نے اپنے اوپر نہیں دیا، اگر خدا یسوع مسیح کا خون اس پر ہم اپنی زندگی میں ایمان نہیں لائے، کیونکہ خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بس ہے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے، اس پاک مکان میں جانے کے لیے۔ اور اس کے پیچھے پرانے عہد نامے کا پس منظر ہے کہ جب کاہن قربانی کیا کرتا تھا تو وہ خون کو لے کر پاک مقام میں اور پھر پاک ترین مقام میں لے کر جایا کرتا تھا اور اس کے وسیلے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ کرتا تھا۔ لیکن وہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون تھا، وہ انسان کی پوری قربانی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے انسان کی پوری قربانی کے لیے ایک ایسے انسان کا خون جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے وہ دیا گیا تاکہ ہم بھی اب پاک مقام میں جا سکیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی دعا کو لے کر پاک مقام میں جا سکتا ہے۔ اور ایسا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے لباس کو پہن لینے سے ہوتا ہے، جسے ہم پہن لیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم پطرس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے اس نے لکھے، تو وہ اس بات کا بیان کرتا ہے کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ جب وہ سونے چاندی کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو دراصل اس کا اشارہ جو ہے وہ اس دنیا کی دنیاوی اور مادی چیزوں کی طرف ہے جن پر انسان ہمیشہ سے اپنی نجات کے لیے استعمال کرنے کی ایک عبادت کوشش کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے وسیلے سے، زیارتیں کرنے کے وسیلے سے، سفر کرنے کے وسیلے سے، عبادتیں کرنے کے وسیلے سے یا اور کام کرنے کے وسیلے سے، چڑھانے کے وسیلے سے وہ اپنی نجات کو حاصل کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سونا اور چاندی، مال و دولت جس کے وسیلے سے وہ خدا کے حضور سے نجات نہیں پا سکتا۔ اور پطرس کی زندگی کی تاریخ میں وہ پہلے بھی اس کا ذکر بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم مال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، مال کی کتاب کے 3 باب کی 6 آیت میں جب پطرس اور یوحنا جا رہے تھے ہیکل میں، اور اس دروازے پر جو خوبصورت کہلاتا ہے وہاں پر ایک بھکاری بیٹھا ہوا تھا، جب اس سے پطرس اور یوحنا نے بات کی تو پطرس نے اس سے کہا
کہ سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے دیا جاتا ہوں، اٹھ اور یسوع کے نام سے چل۔ اور وہ بھکاری اٹھ کر لکھا ہوا کودنے لگ گیا۔ شفا، گناہوں کی معافی، راست بازی، کچھ بھی جو ہے وہ مادی جو ہے شان و شوکت سے اور دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یسوع کے خون سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سونا چاندی کے مقابلے میں پترس یہاں پر بھی اور اعمال کی کتاب میں بھی اسی بات کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع کا لہو اور خداوند یسوع کا جو فضل ہے وہ سونے اور چاندی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید بہت سا سونا اور چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس شاید مال و دولت نہیں ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں، اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے یا کم ہے، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے شہزادے اور شہزادی ہیں۔ اور آپ کے لیے اب کون سی بادشاہی کے بارے میں جو بیان ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نیا یروشلیم ہے اس کی سڑکیں خالص سونے کی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہم سونے اور چاندی سے حاصل نہیں کر سکتے وہ ہم یسوع کے بیش قیمت خون سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی ہے، اور وہ سونے اور چاندی سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ جب وہ اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ سونا اور چاندی خراب ہو سکتا ہے، سونے اور چاندی کو ملاوٹ ہو جاتی ہے، سونے اور چاندی کی قیمت جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور اگر سونے اور چاندی کی قیمت گر جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون آج 2000 سال سے زیادہ سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اسی طرح تازہ ہے، جس طرح صلیب پر تازہ تھا، اور آج بھی ہمارے گناہوں کو اور ہماری بیماریوں کو اسی طرح ہوتا ہے جیسے اس وقت ہوتا۔ جب وہ سونے اور چاندی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کا اشارہ آسمانی چیزوں کی طرف ہے جن پر اکثر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ آدھی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چند ماہ پہلے میں ایک گھر میں گیا دعا کرنے کے لیے، اور جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ناک میں چبھن محسوس ہونا شروع ہوا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے یہ پتا چلا کہ ایک بہن جو ہے وہ مرچے جلا رہی ہے، مرچے جلا رہی ہے، اور پتا چلا کہ مرچے اس لیے جلا رہی ہے کیونکہ کاکے کی نظر ماری، اور میرے سے تو مرچے جلانے سے کاکے کی نظر نہیں اتر سکتی۔ اور آج بھی صبح میں ایک بڑی خوشی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں کو نظر نہیں لگتی، اس تصور کو چھوڑ دیں۔ وہاں پر کالا ٹیکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی گاڑی ویگن کے اوپر چھوٹا سا جوتا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ آنے والا ہے، دروازے پر چھری کے پتے باندھنے کی ضرورت اب نہیں ہے، کیونکہ جن پر خدا کے بیٹے کی نظر ہوتی ہے ان کو کبھی نظر نہیں لگتی۔ اگر یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں تو خدا کی پتلی کی مانند ہے۔ زبور 17 میں ہم پڑھتے ہیں، داؤد کہتا ہے خدا مجھے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ کر لے۔ اور کیا خدا نے داؤد کی دعا کو نہیں سنا؟ اس نے اس کی دعا کو سنا، اس نے ابن داؤد کو بھیج کر اس کے خون کے وسیلے سے ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ کر دیا، اور ہم اپنی نظر و بازوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خداوند نے صلیب پر ان کا بربلا تماشا بنا دیا ہے، شیطان کی قوتوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کی پھانسی کے بندر سے باندھ کر ان کی پھانسی کا اعلان کر دیا، اور آپ کے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی تمام توہمات، نظریں لگ جانا، ان سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں آج اس بات کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ پلاسٹک کی اور لکڑی کی سلیبوں پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ سلیب جس پر خداوند یسوع مسیح چڑھا تھا وہ فلسطین میں لگائی گئی تھی، اور اب وہ روحانی صورت اختیار کر گئی ہے، اور وہ سلیب ہمارے دلوں کے اوپر ہے، اور وہ سلیب یسوع کے خون کو ہماری زندگی میں جاری ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اسی کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی نجات حاصل کرتے ہیں، ہمیشہ کی نجات جو ہمیں ہر طرح کی لعنت سے، ہر طرح کی فکر پریشانی سے آزاد کرتی ہے۔ یہ یسوع کا خون ہمیں ہر طرح کے ڈر موت سے آزاد کر دیتا ہے۔
دنیا کی دولت اور شان و شوکت اگر ہمیں نجات دلا سکتی، اگر ہمیں یہ خدا کے پاس پہنچا سکتی تو بڑی اداس کو مخالف ہوتی، کیونکہ ایسی صورت میں جن کے پاس یہ ہے صرف وہی نجات حاصل کر سکتے، صرف وہی جو دور دراز کا سفر کر سکتے ہیں، صرف وہی جو مقدس مقامات پر جا کے زیارت کر سکتے ہیں، صرف وہی نجات پاتے ہیں۔ لیکن آج اس گدھا گاڑی چلانے والے کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک بادشاہ کی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں غلام یسوع کے لہو سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ غلام یسوع کے لہو سے جڑے ہوئے ہیں، تیسری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غلام یسوع کا خون ہماری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرتا ہے۔ خدا ہماری عزت کرتا ہے۔ جب آگے عدم میں اس نے آدم اور ہوا کو بنایا تھا، ان کی ایک عزت تھی، ان کی ایک برکت تھی ان کے پاس۔ خدا نے اسے کہا تھا کہ تم برکت دیتا ہوں، جاؤ بڑوں اور بڑوں زمین کو معمول و محفوظ کرو، اور خدا ان کے ساتھ رہتا تھا۔ جس کے پاس خدا ہے اس کی عزت سب سے زیادہ ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کی عزت ہے۔ اور آج جو یسوع کے لہو سے دھلا ہوا ہے اس کی عزت خدا کی نظر میں ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی دکان میں ایک جملہ لکھا ہوا پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے تجھے پسند ہے، اور اللہ کو صرف وہی پسند ہے جو اس کے بیٹے جیسا ہے، خدا یسوع مسیح جیسا۔ اگر ہم اس کے بیٹے جیسے بن جائیں گے تو ہم خدا کو ضرور پسند آئیں گے، اور ہم اس کے لہو سے اگر بھول جائیں گے، محفوظ رہیں گے تو ہماری عزت جو ہے وہ خدا کی نظر میں بحال ہو جائے گی۔ آج اس وقت یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی بھی عزت کیا کریں، اپنے بھائیوں سے بھی پیار کیا کریں، اپنے پڑوسیوں سے بھی پیار کیا کریں، اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی پیار کیا کریں۔ ہر شخص کی جس کے اندر ایک خوبی ہے عزت کیا کرے، اور وہ خوبی کوئی اور نہیں، خوبی یہ ہے کہ وہ یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے، صرف اس لیے اس کی عزت کیا کرے۔ واپس میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مشکلات، پریشانیاں، اختلافات ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے بھائی سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ میرا بھائی میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا اور میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ روا رکھتا ہے، بلکہ میں اس سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اس کا باپ جو ہے وہ میرا باپ ہے، وہ آسمانی باپ، وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنا وہ قیمتی خون بہایا جو کسی بھی طور سے بہایا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن صرف اس لیے بہایا گیا تاکہ ہمارے گناہ دھل جائے۔ وہ خون اس کے لیے بہایا گیا، اس لیے میرے لیے وہ قیمتی ہے اور میں اس کے لیے قیمتی ہوں، اس لیے ایک دوسرے سے پیار اور عزت کیا ہے۔ میرے چیزوں خدا یسوع کا خون جو ہے وہ ہمیں خدا کے پاس لے کر جاتا ہے۔ اس کے خون کے بنائے گئے خون کے اوپر سے گزر کر ہم خدا باپ کے پاس جاتے ہیں، اس کے بغیر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ ہمیں گناہوں کی معافی دلاتا ہے، اس کا خون ہمیں سارے گناہوں سے دھو کر بالکل ایک نوپرور بچے کی طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس کا خون ہمیں نیا جنم دیتا ہے، ہماری پرانی انسانیت کو وہ دھو دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہمارا نیا جنم ہوتا ہے۔ خدا یسوع کا خون ہمارے گناہوں کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیں عبرانیوں کی بات میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ خداوند نے یسوع کو بھیجا ہے تاکہ کلیسیا کو خریدے۔ کلیسیا جو ہے وہ پہلے خداوند کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کلیسیا جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ ابلیس نے جو ہے وہ کلیسیا کے اوپر اپنا غلبہ کیا ہوا تھا۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس لیے بھیجا تاکہ کلیسیا کو قیمت دے کر چھڑائے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے ساتھ ہمارے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے اپنا خون دے کر ہمیں اپنی منصوبہ دلہن ہونے کے لیے شیطان کے ہاتھ سے چھین دیا ہے، اس کے ہاتھ سے ہمیں خرید دیا ہے تاکہ آگے کو ہم شیطان کے لیے نہیں بلکہ خدا یسوع کے بیٹے کے لیے زندگی گزارے۔ جب منقوہ کی شادی ہو جاتی ہے
تو آگے اسے یہی تعلیم دی جاتی ہے، کتاب مقدس اسے یہ تعلیم دیتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں، اس کو سسرال والے اسے یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اب تو نے پوری زندگی اپنے اس دلہا کے لیے گزارنی ہے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے دلہا کے لیے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور پھر مردہ کاموں کی ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ مردہ کام ہماری زندگی میں بار بار ابھر آتے ہیں، تو ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے چال چلن میں، ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سے ہمیں شیطان کے غلبے میں لے جا کر جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مردہ کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے کام جن سے آپ کی نفرت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ میری زندگی میں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یسوع کا لہو استعمال کرنا شروع کریں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے جن سے آپ کی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں گناہوں کی لعنت ہے، آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آپ اس طرح سے دعا کرنا شروع کریں کہ اے خداوند میں اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپاتا ہوں، میں اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں، اس گناہ کے زور کو میری زندگی میں توڑ دیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا آپ کی زندگی میں زور ٹوٹ چکا ہے، اور چونکہ ہم تقدیس کے عمل میں سے یعنی روز پاک کیے جانے کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، اس لیے روز یسوع کے لہو سے پاک ہونا ہے، تاکہ ہر اس گناہ کا جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، جس کا ذکر عبرانیوں کا مصنف کرتا ہے، اس کا زور ہماری زندگی سے ٹوٹتا چلا جائے اور اس گناہ کا زور ٹوٹ جائے گا۔ بس ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ خداوند کا خون جو ہے وہ مردہ کاموں کو، گناہ کے کاموں کو ہماری زندگی سے اس کے زور کو توڑتا ہے۔ خداوند کا خون جو ہے وہ بیماریوں کے زور کو توڑتا ہے۔ یسایا کی کتاب میں 53 کے باب میں بیان ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا۔ یسوع کا جو خون ہے جیسے وہ تو ایک سبسٹینس ہے جو روحانی سبسٹینس ہے، اس کے پیچھے ایک پوری قربانی ہے۔ یسوع کے خون کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہے، سب سے پہلے اس خون کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ وہ خون نہیں رکھنا تھا، اس نے ہماری خاطر اس خون کو اپنایا اور خون اس کی زندگی میں بہنا شروع ہو گیا، وہ متنفس مان گیا۔ اور جو متنفس ہوتے ہیں جن کے اندر خون دوڑتا ہے، انہیں سردی بھی لگتی ہے، انہیں گرمی بھی لگتی ہے، انہیں تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، انہیں پسینہ بھی آتا ہے، اور وہ مختلف جو ہے طور پر وہ تنگیوں کا شکار رہتے ہیں۔ یسوع کے خون کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہے کہ اس نے ہماری خاطر یہ خون اور گوشت والا جسم اختیار کیا تاکہ ہمارے اندر خون اور گوشت کے اندر جو گناہ ہے اسے شکست دے۔ اس نے اسے اختیار کیا، اس نے فرما برداری کی زندگی گزاری، اس نے اپنے وقت کو آنے سے پہلے کلام جو ہے اس کو پھیلایا، اور وقت آنے پر اس نے سارے دکھ اٹھائے، اپنی پیٹھ پر اس نے کوڑے کھائے، اس نے اپنے ہاتھوں میں تیر ٹھکوائے، اور یہ سب کچھ یسوع کے خون کے پیچھے ہے۔ اس لیے یہ سب جو ہے وہ بیماریوں کو شکست دیتا ہے۔ یسوع کا ایک ایک زخم، یسوع کی ایک ایک تکلیف ہماری ایک ایک بیماری کو شکست دیتا ہے۔ اور یہ جو نکمہ چال چلن ہے جس کا ذکر پطرس کر رہا ہے اس خط میں، یہ نامانی ڈالتے میں جس کا ذکر ہم اکثر سنتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باؤ اجداد جو ہے وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ مختلف دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، اس لیے وہ نکمہ چال چلن ہمارے اندر چلتا آ رہا، ہم صدا کے نیچے رہتے ہیں۔ یسوع کا خون ہمیں اس انغلاقوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایک بہن وہ ہمارے پاس آئی اور انہوں نے اس بات کا بیان کیا کہ میرے جو بچے ہیں وہ پیٹ میں ہی جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور چونکہ خدا کے کلام کے مطالعے سے ہم اور تجربے سے جو دعا میں اور کلام میں حاصل ہوتا ہے اسے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر زیادہ دفعہ جو ہے اس کی وجہ خاندانی لعنت اور وہ شیطان کی لگائی ہوئی بیماری اور لعنت ہے، جس کے وسیلے سے وہ بچوں کو پیٹ ہی میں مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون بھی جو ہے وہ شیطان کی ایک جو ہے وہ ایک سمبل نظر آتا ہے ایجپٹ میں، خروج کی کتاب ہے کہ وہ بچوں کو جب وہ پیدا ہی ہوتے تھے اس وقت بھی وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ابلیس بھی جو ہے وہ بچوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس بہن کے لیے دعا کی، ہم نے اس کو دعا کی کہ ہاں اے بہن، ہم تجھے یسوع کے خون میں اور تیرے آنے والے بچے کو یسوع کے خون میں چھپاتے ہیں، اور اس کا بچہ جیتا جا کر سلامت اڑانے سے جن کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے
کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، بالخصوص اس قسم کی اور بھی جو بیماریاں ہیں، ان سب کو یسوع کے خون کے سپرد کر دیں۔ خداوند یسوع کا خون اتنا قیمتی اور اتنا قوت والا ہے کہ وہ آپ کی ساری بیماری کو جڑ سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ ویسے ہی کریں خداوند اپنے خون سے، خداوند یسوع اپنے خون سے شیطان کو شکست دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب سے لکھا ہے، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ اگر آج ہمیں بادروا تنگ کرتی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں ڈر خوف آتا ہے، روحانی طور پر اپنے سارے کمروں میں پھر کر دعا کیا کریں کہ اے خداوند اس کمرے میں میں یسوع کا خون چاہتا ہوں، اس کمرے میں اپنی زندگی میں اپنے دل پر، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر میں یسوع کا خون چاہتا ہوں۔ اور پھر ایمان رکھے کہ خداوند یسوع کا خون آج بھی وہ جاری ہے اور وہ آپ کی کمروں پر، آپ کی زندگی پر آ جاتا ہے۔ جہاں پر خداوند یسوع کا خون آ کر قبضہ کر لیتا ہے، وہاں پر شیطان آ کر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اپیل کے طور پر کلام کے اس آخری حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع کا خون ہے وہ بالکل پاک ہے اور وہ اس شخص پر آتا ہے جو اس کا لحاظ کرتا ہے۔ یعنی جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ جو ہم پاک ہوئے ہیں یسوع کے خون کو اپنے اوپر لے کر، بس ہمیں اپنی زندگی سے ناپاکی کے کام نہیں کرتے۔ جن کمروں میں ہم نے یسوع کے خون کو چھڑکا ہوا ہے، ان کمروں میں خداوند کی حمد و ستائش ہونی چاہیے۔ ان کمروں میں چونکہ یسوع کا پاک خون ہے، اس لیے ان کمروں میں نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ ان جگہوں پر، ان دفتروں میں، ان کاروبار پر جہاں پہ ہم نے یسوع کے خون کو مانگ لیا ہے، ان دلوں پر جہاں پر ہم نے یسوع مسیح کے خون کو مانگ لیا ہے، وہاں پر ہمیں خدا کے روح کو رکھنا ہے اور اسے رنجیدہ نہیں کرنا، خداوند کو بسانا ہے تاکہ اس کا خون ہمارے لیے کام کرتا رہے اور وہ ایسا کرتا رہے گا۔ پہلے کرنٹیوں کے چھٹے باب کی 20 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہماری قیمت کو خداوند یسوع مسیح نے ادا کیا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدلوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب جب جس کا ذکر یہاں پر پرنس کر رہا ہے کہ فانی چیزوں سے تمہیں نہیں خریدا گیا بلکہ اس بے عیب اور بے داغ برے کے خون سے خریدا گیا ہے، بس ہمیں اس قیمت کا بڑا خیال کرنا ہے۔ وہ قیمت اس بے عیب انسان کی ہے جو انتہائی معصوم تھا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، وہ خدا تھا، وہ آسمان پر خدا باپ اور خدا روح القدس کی رفاقت میں تھا، فرشتگان ہر وقت اس کی خدمت کرتے تھے، وہ اسے قدوس اور قدوس قدوس پکارتے تھے، اور اس دنیا میں صرف اس لیے آ گیا تاکہ اپنے معصوم خون کو بہا کر ہماری قیمت کو ادا کرے۔ بس ہمیں بھی اپنی زندگی سے اس کے نام کو جلا دینا ہے، اپنے بدلوں سے اس کے نام کو جلا دینا ہے، اور خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہمیں گیت گائیں گے، معین ہوں گے، اسے میرے ساتھ